نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت پر قائم رکھے، آمین۔ اچھا خواب نعمت خداوندی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مومن کوئی خواب دیکھے تو اس کی تعبیر جاننی واجب ہے۔ اسی لیے ہم آپ کے خوابوں کی تعبیر لے کر حاضر ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کے اس سلسلے میں آج ہم خواب میں چاند کو دیکھنے کے حوالے سے بات کریں گے۔ خواب میں چاند کو دیکھنے کی مختلف صورتیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں۔ خواب میں چاند بادشاہ کا وزیر ہے، اس لیے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے چاند پکڑا ہے یا اس کو اپنی ملکیت میں لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بادشاہ کا مقرب ہوگا یا وزیر بنے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ چاند کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وزیر سے جھگڑا کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند کی جگہ پر مقیم ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بادشاہ کا وزیر ہوگا۔ اور اگر اس نے دیکھا کہ چاند کا نور لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وزارت پائے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے آسمان کا چاند پکڑا ہے اور نور شعاع نہیں رکھتا ہے اور تاریک و تیرا بھی نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غموں سے نجات پائے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ چاند بے نور ہے اور اپنی جگہ پر نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر کسی کام کے باعث اس کا محتاج ہوگا۔ اور اگر خواب میں 14ویں کا چاند دیکھے تو اس کا مطلب بادشاہ کو دیکھنا ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ یا وزیر ہلاک ہوگا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ چاند اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ اس پر فریاد کریں گے اور اپنا انصاف چاہیں گے اور وہ شخص ولایت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ 2 چاند آپس میں لڑتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 2 بادشاہ آپس میں جنگ کریں گے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ ایک ان میں سے گر کر پارا پارا ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان 2 بادشاہوں میں سے ایک گرے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ یا گود میں چاند ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شادی کرے گا۔ اور اگر پہلی کا چاند دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عورت اس سے حسب اور نسب میں کم درجے کی ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ چاند آدھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا اصل مولا زادوں کا ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ 14ویں کا چاند ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت حسب اور نسب میں اس سے بہتر ہوگی۔ اور اگر یہ خواب عورت دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام صفات اس کے شوہر میں ہوں گی۔ اور اگر دیکھے کہ چاند پاکیزہ اور روشن ہے اور اس کے گھر میں آ کر اترا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر میں عورت کرے گا اور اس سے نفع پائے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ کسی چیز نے چاند کو ڈھانپ لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر تبدیل ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند کو گرہن لگا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وزیر کا حال برا ہوگا اور وہ معزول ہوگا۔ اس کے علاوہ چاند کو گرہن لگتے ہوئے دیکھنا غم و اندوہ میں مبتلا ہونے اور جان و مال کے نقصان کی علامت ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کی جگہ پر 14ویں کا چاند روشن ہے اور اس کا نور اس کے گھر کے مقابلے میں چمکتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر والے بادشاہ یا وزیر سے خیر اور نفع پائیں گے۔ اور اگر 14ویں کے چاند کو تاریک دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو رنج اور نفرت حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ پہلی کا چاند
اپنے مطلع سے نکلا ہے، لیکن شروع ماہ میں اس کا نور زیادہ ہوا ہے، یا 14ویں کا چاند ہو گیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو بادشاہ یا وزیر ہوگا۔ اور اگر خواب میں چاند کا نور زیادہ دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بیٹے کی زندگی دراز ہوگی، اور اگر چاند کو 14ویں کا دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عمر درمیانے درجے کی ہوگی، اور اگر چاند کو نقصان میں دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ یا وزیر کی خدمت میں مشغول ہوگا۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت چاند کو خواب میں سرخ ہوتا ہوا دیکھے یا دھندلا دیکھے تو یہ بچے کی تکمیل مدت سے قبل اسقاط حمل ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر خواب میں چاند کو زمین پر گرتا ہوا دیکھے تو یہ بچے کی پیدائش کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ سارے لوگ غور سے دیکھنے کے باوجود چاند نہیں دیکھ پاتے اور صرف خواب دیکھنے والا ہی دیکھ پاتا ہے تو یہ اس کے مرنے کی دلیل ہے، اور کبھی اس کے بدبخت، بد نصیب، ظالم یا سنگ دل ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں چاند کو اپنے وقت کے علاوہ اس کے مطلع سے طلوع ہوتا ہوا دیکھے تو یہ ایسی بھلائی کی دلیل ہے جس میں سرور اور فرحت ہو، اور بچہ نصیب ہونے، گھر سے غائب شخص کے واپس آنے اور بادشاہ کی اس کے پاس آمد کی دلیل ہے، اور اس کے علاوہ مال قبضہ میں آنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں چاند کو دیکھے تو کبھی کبھی یہ دشمن کے مقابلے میں مدد اور فتح ملنے کی بھی علامت ہے۔ اگر کوئی ابتدائی رات میں خواب کے اندر چاند کو دیکھے تو یہ اس کی بیوی کے حاملہ ہونے، اور اگر حاملہ ہے تو بیٹا پیدا ہونے کی دلیل ہے۔ اور کبھی چاند کی دلیل چھوٹے بچے پر بھی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ چاند اس کے گھر میں پڑا ہے اور وہ اس سے کچھ لے کر کپڑے میں لپیٹ رہی ہے تو وہ ایک لڑکا جنے گی جو فوت ہوگا، اور وہ اس پر غمگین ہوگی۔ اور اگر کوئی کافر عورت خواب میں چاند کو دیکھے تو وہ اسلام قبول کرے گی۔ اور اگر کوئی خواب میں چاند کو زمین پر دیکھے تو اس کی ماں کی موت ہوگی۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ چاند پر چل رہا ہے تو اس کی ماں اس پر مہربان ہوگی۔ خواب میں چاند اور سورج کی تعبیر ماں باپ ہیں، اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا چہرہ چاند میں نظر آ رہا ہے تو یہ اس کی موت کی دلیل ہے۔ اگر اس کی بیوی حاملہ ہے تو یہ اس کے لیے بیٹے کی خوشخبری ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ چاند سورج بن گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب اپنے والد کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے عزت اور خیر پائے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ چاند کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ کسی گناہ عظیم کا مرتکب ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ چاند اور سورج اس کے اوپر طلوع ہو رہے ہیں تو بشارت ہے اس کے والدین اس سے راضی ہیں۔